الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی میں اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں ظرف بنانے کا طریقہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اعلیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہم آج کے سبق میں ہی سمجھیں گے. دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس باب میں اور تمام ابواب ثلاثی مزید اور رباعی میں، یعنی یہ والا باب جو آپ نے ابھی پڑھا ہے باب افتعال، جیسے کہ الاجتناب ہے، اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں، چاہے حمزہ وصلی شروع میں ہو چاہے حمزہ وصلی شروع کے اندر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رباعی کے تمام ابواب میں، رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید فی ہو، اس میں اسم فاعل بنانے کا کیا طریقہ ہے، اسم مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے بتایا کہ جو اسم فاعل ہے وہی والا ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع معروف جو ہو بس شروع کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی جاتی ہے کہ یا حرف مضارع آپ حذف کر دیتے ہیں، کوئی بھی حرف مضارع ہو، یا ہے تا ہے، اس کو آپ نے حذف کر دینا ہے اور اس کے بدلے میں میم مضموم لے آنا ہے، اور آخر میں آپ نے جو تنوین نہیں ہے فعل کی وجہ سے، اب یہ چونکہ اسم بن گیا ہے لہذا آخر میں آپ نے تنوین لے آنی ہے. تو یہ فرمایا کہ اسم فاعل میں مضارع معروف کے وزن کے اوپر آتا ہے بجز اس کے، بجز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے یہ کہ علامت مضارع کے بجائے میم مضموم لے آتے ہیں. جب آپ نے اسم فاعل بنانا ہے تو آپ اس کے شروع میں یا حرف مضارع تو نہیں آئے گا یا تا حرف مضارع تو نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بدلے میں کیا آئے گا، میم آ جائے گا اور میم کے اوپر ضمہ آئے گا، اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اسے کسرہ دے دیتے ہیں. دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس کے آخر سے پہلے والا حرف جس کو ما قبل آخر کہتے ہیں اس پر اگر کسرہ موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، تب تو کچھ نہیں کیا جائے گا. جیسے صرفا یصرفو، اب یصرفو، اب فا ہے، فا سے آخر ما قبل آخر را پر کسرہ موجود ہے تو آپ کو نئے سرے سے کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسرہ موجود نہیں ہے تو آپ خود سے کسرہ دے دیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اسم فاعل بنا دینا ہے. یہ فرمایا ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو کسرہ دے دیں، اور اگر پہلے سے ہی وہ مکسور ہے تو پھر آپ کو کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی مکسور ہے. یہ تو ہو گیا اسم فاعل بنانے کا طریقہ. اب آگے بتا رہے ہیں اسم مفعول کس طریقے سے بنانا ہے. دیکھیں اسم مفعول بھی اسم فاعل ہی کی طرح ہوتا ہے، جیسے آپ نے اسم فاعل بناتے وقت شروع میں میم مضموم لے کر آئے تھے، بالکل اسم مفعول میں بھی شروع میں میم مضموم لے کر آئیں گے. البتہ فرق اس میں یہ ہوگا کہ اسم مفعول کے اندر جو ما قبل آخر ہے وہ مکسور نہیں ہوگا بلکہ ما قبل آخر یعنی آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر کسرہ کے بجائے اس پر فتح آئے گا. اسی طرح تبدیلی فرق ہو جائے گا اسم فاعل میں اور اسم مفعول میں. تو یہ فرمایا کہ اسم فاعل ہی کی طرح ہوتا ہے مگر ما قبل آخر یعنی آخر سے جو پہلے والا حرف ہے وہ اسم مفعول میں مفتوح ہوتا ہے، اور اسم ظرف اس باب کا اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. یہ ایک اور چیز ہے جس میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں جو ثلاثی مجرد ہے اس میں اسم فاعل کا وزن الگ ہوتا ہے، اسم مفعول کا وزن الگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ظرف کا وزن الگ ہوتا ہے. لیکن جو ثلاثی مزید فی ہے اس میں جو اسم مفعول ہے اور اسی طریقے سے جو اس میں ظرف ہے ان دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس میں ظرف اس باب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باب افتعال ہے، مطلب یہ سارے کے سارے ابواب چاہے یہ ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، ان سارے کے سارے ابواب میں اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. یہ تو ہوگی دوسری بات. اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے. جو اس میں اعلیٰ ہے یعنی کام کرنے کا اعلیٰ، اور اسی طریقے سے اس میں تفضیل یعنی کسی دوسرے شخص سے بڑھ کر کوئی کام کرنا، فضیلت دیتے ہوئے کوئی کام کرنا، یہ دونوں ان تینوں ابواب سے نہیں آتے. ان تینوں ابواب سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان تینوں سے یہ نہیں آتے، نہ اس میں اعلیٰ آتا ہے اور نہ ہی اس میں تفضیل آتا ہے. البتہ اگر آپ نے اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس باب سے آپ نے اس میں اعلیٰ ادا کرنا ہے اس باب کا مصدر آپ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ما بھی آپ زائد کر دیں. یہ فرمایا اگر اعلیٰ کے معنی ادا کرنے مقصود ہوں تو پھر لفظ ما بھی مصدر پر زائد کر دیتے ہیں. اب مصدر جیسے نا الاجتناب، الاجتناب کا مطلب ہے بچنا. اب ما بھی آپ شروع میں لگا دیں گے، ما بھی الاجتناب وہ چیز جس سے بچا جاتا ہے، تو اب یہ اس میں اعلیٰ کا معنی دے دے گا کیونکہ اس میں اعلیٰ وہی ہے نا جس سے کام کیا جاتا ہے. تو ما بھی الاجتناب کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اعلیٰ جس سے اجتناب کرنا حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے.
اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ان ابواب سے یعنی ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، ان ابواب سے اگر آپ نے اس میں تفضیل بنانا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے جیسے مصدر آپ لے کر آئے تھے اس میں حالہ بنانے کے لیے بالکل ایسے ہی آپ مصدر لے کر آئیں گے، لیکن مصدر کو آپ منصوب بنا کر ذکر کریں گے اور اس سے پہلے اشدو کا لفظ لے کر آئیں گے۔ تو یہ فرمایا اگر معنی تفضیل ادا کرنے ہو، اس میں تفضیل بنانا ہو ان ابواب سے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ مصدر منصوب پر یعنی مصدر کو لے کر آئیں گے منصوب بنا کر اور اس پر لفظ اشدو اضافہ کر دیں گے، تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو معنی تفضیل حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ اشد اجتناباً، اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ بتانا ہے، کوئی ایسا شخص بتانا ہے جس کے اندر اجتناب کا معنی دوسروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہو، تو اب اجتناب کو مصدر لے کر آئیں اور اس کو منصوب ذکر کریں اور شروع کے اندر اشد ذکر کر دیں۔ اور اسی طریقے سے لون و عیب والا، دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد میں جن ابواب میں لون والا معنی پایا جاتا ہے یعنی رنگ والا معنی ہوتا ہے یا عیب والا معنی ہوتا ہے، اس میں اسم تفضیل نہیں آتا، تو اس میں بھی اگر آپ نے اسم تفضیل بنانا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ وہاں پر بھی چاہے وہ ثلاثی مجرد ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر آپ مصدر کو منصوب بنا کر ذکر کر دیں اور شروع کے اندر آپ اشدو کا لفظ لے آئیں۔ یہ کہ فرما رہے ہیں کہ لون و عیب میں بھی جن سے ثلاثی مجرد میں بھی اسم تفضیل نہیں آتا، معنی تفضیل کی ادائیگی اسی طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ اشد حمرتن۔ اب یہ دیکھیں حمرہ کہتے ہیں سرخی کو، آپ نے سرخی کا زیادہ ہونا بتانا ہے تو حمر اس میں آپ اس کو مصدر بنا کے ذکر کر دیں، منصوب بنا دیں اور شروع میں اشد لے آئیں۔ یہ اسی طریقے سے عیب کی مثال ہے سمم، گونگا ہونا، اب یہ سمم جو گونگا ہونا ہے اس کو آپ مصدر بنا کر ذکر کر دیں اور شروع کے اندر آپ اشد لے آئیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے وہ ابواب ثلاثی مجرد کے جس میں لون اور عیب والا معنی پایا جاتا ہے، اس میں اسم تفضیل بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔